بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ ہند میں شامل ہر سپاہی کو مجاہد ٹی وی کا سلام۔ ناظرین، GF-17 تھنڈر ایک ایسا شاہکار فخر پاکستان جس نے جنگ کے میدان میں اپنا لوہا 27 فروری کو بھی منوایا اور اس کے علاوہ متعدد ایئر شوز جو دنیا میں منعقد ہوتے ہیں ان میں بھی اپنا لوہا منوا چکا ہے۔ اس کے حوالے سے بھارتی میڈیا پہ منفی پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے جس کا جواب دینا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ اس سلسلے میں آج کے ویلاگ میں اس پہ مکمل بات کرتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے مجاہد ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین، انڈین میڈیا کے اوپر ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے GF-17 تھنڈر کے حوالے سے کہ یہ ایک اگر اتنا ہی اچھا طیارہ ہے تو چائنا کی ایئر فورس جو ہے وہ اس کو کیوں استعمال نہیں کر رہی۔ ناظرین، انڈیا کا یہ پراپوگنڈا، اس سے اس کو کوئی غرض تو نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اس کی بدنیتی اور اس کا خوف ہے جو یہ پوائنٹ جو ہے پراپوگنڈے کا وہ اپنے میڈیا پہ اٹھا رہے ہیں۔ انڈین میڈیا پہ اس جاری منفی پراپوگنڈے اور اس شیطانیت کا جواب دینا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ کسی پاکستانی شہری کے دل میں یہ سوال جنم ہی نہ لے کہ اگر یہ GF-17 تھنڈر اتنا اچھا طیارہ ہے تو چائنا اپنے ایئر فورس میں اس کو کیوں استعمال نہیں کر رہا۔ سوال ان کا جیسا بھی ہے، چاہے ان کس نیت سے انہوں نے ابھارا ہے، ان کی شیطانیت کو ایک طرف رکھ کے ہم اس کا جواب آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ کسی محب وطن پاکستانی کے ذہن میں آئندہ یہ سوال جنم ہی نہ لے۔ انڈین سوال کا جواب دینے سے پہلے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں لے کے جاؤں۔ اس کا جواب دینے سے پہلے ہمیں 90 کی دہائی میں 1990 کی دہائی میں جانا پڑے گا، جب افغان وار جو ہے، افغانستان کی جنگ سوویت یونین کے خلاف لڑی گئی اور سوویت یونین جو ہے وہ ٹوٹ گیا۔ اس افغان وار کے بعد امریکہ نے اپنی آنکھیں پھیر لیں۔ امریکہ نے پاکستان کو اور افغانستان کو اسی جنگ کی حالت میں چھوڑا اور پہلے سے جو کمٹمنٹس تھیں پاکستان کے ساتھ، جو صرف نظر کیا جاتا تھا بعض معاملات میں پاکستان کے ساتھ، اس نے اپنی آنکھیں سر پہ رکھ لیں اور اس نے پاکستان کے جو کیے ہوئے ایگریمنٹس تھے جس میں F-16 کا بھی تھا، F-16 کے ایگریمنٹس تھے جس میں تقریباً $46 کروڑ کی ایک رقم تھی جو ہم نے پاکستان نے 30 F-16 طیارے امریکہ سے خریدنے تھے، اس کو دینے سے امریکہ نے جب انکار کیا، اس ٹائم GF-17 کا پلان شروع ہوتا ہے وہاں سے۔ افغانستان کی جنگ کے دوران پاکستان کا امریکہ کے ساتھ 111 F-16 طیارے خریدنے کا ایک ایگریمنٹ ہوا تھا جس میں سے 30 طیارے روک لیے گئے اور 40 طیارے جو ہیں وہ پاکستان کو مل چکے تھے اس ٹائم تک، لیکن افغانستان وار جو ہے جنگ ختم ہو چکی تھی۔ اس کے بعد امریکہ نے اپنی آنکھیں بدلیں اور جو بقیہ 30 طیارے تھے جن کی $46 کروڑ اس نے پیمنٹ بھی لے چکی تھی وہ دینے سے بھی انکار کر دیا اور مزید طیارے جو ہیں اس کا ایک انہوں نے وہ بھی کر دیا کہ ہم مزید طیارے بھی فراہم نہیں کریں گے۔ یہ پاکستان کے لیے ایک ڈیفائننگ مومنٹ تھی، یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جب سے ہم نے GF-17 جو ہے اس کی تیاری کے طرف ہم داخل ہوئے۔ امریکہ کے ساتھ 111 F-16 طیاروں کا ہونے والا ایگریمنٹ جو تھا وہ اس لیے تھا کہ اس ٹائم پہ اس ریجن میں ہمارے جو خطہ ہے اس میں F-16 طیارے وہ یہ ایڈوانس ترین طیارے تھے، یہ وہ جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس طیارے تھے F-16 جس کو خریدنے کا ہمارا ایگریمنٹ تھا۔ جب وہ ہمیں نہیں ملے اور پابندی لگا دی گئی، پیسے بھی لے لیے گئے، تب ہمیں یہ احساس ہوا کہ ہمیں خود انحصاری کی طرف جانا چاہیے اور GF-17 تھنڈر کا پروگرام شروع کرنے کے اوپر ہم نے غور کیا۔ اس سے پہلے ہم نے کئی آپشن پہ کام کیا۔ F-16 طیاروں کے انکار کے بعد پاکستان ایئر فورس کے لیے یہ بڑی پریشان کن بات تھی کیونکہ خطے میں ہمیشہ جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے اور بھارت کے ساتھ جنگی توازن جو ہے یہ برقرار رکھنا بہت ضروری تھا۔ اس طرح اگر F-16 طیارے ہمیں نہ ملتے تو ہمارا جنگی توازن بگڑ رہا تھا اور ہم انڈر پریشر آ رہے تھے۔ اس صورت میں حال میں
ہمیں جو ہے نا اپنی پروڈکشن جو ہے وہ کرنا تھی، اور ہمارے پاس کوئی زیادہ آپشن بھی موجود نہیں تھے. چھوٹے موٹے آپشن موجود تھے جن کے اوپر ہماری پاکستان ایئر فورس کی آفیسر جو ہیں جو اس کو لیڈ کر رہے تھے وہ مطمئن نہیں تھے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ آئندہ کسی بھی صورتحال میں اس طرح کی، جیسے ابھی کوئی بھی ملک، جیسا کہ امریکہ نے اب آنکھیں موڑ لی ہیں، کل کو کوئی اور کنٹری جس سے ہم اس طرح کا ایگریمنٹ کر لیتے ہیں وہ آنکھیں موڑ لے گا، تو پھر ہماری یہ صنعت، ہمارے ایئر فورس جو ہے وہ کہاں کھڑی ہوگی. لہٰذا ہمیں اس حوالے سے ایک پرماننٹ جو ہے وہ سلوشن چاہیے تھا، جس کے اوپر کام شروع کیا گیا. اور اس کام کو شروع کرنے میں جو ہے ہم پاکستان نے یہ فیصلہ کیا بالآخر کہ یہ ہم چائنا کے ساتھ اپنا ایک فائٹر جیٹ جو ہے وہ تیار کریں گے. اس پروگرام کو ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب نے لیڈ کیا، اور اس کے وہ پروجیکٹ ڈائریکٹر تھے پہلے، اور انہوں نے نہایت، یہ وہ شاہد لطیف صاحب ہیں جنہوں نے F-16 کو اڑانے کی تربیت امریکہ میں حاصل کی، اور یہ وہ پہلے پاکستانی پائلٹ ہیں جنہوں نے F-16 کو اڑا کے امریکہ سے پاکستان میں لے کے آئے. اور یہ نہایت ہی ذہین و فطین اور لائق جو ہیں وہ ایئر مارشل رہے ہیں، اور نہایت ایمانداری اور ہارڈ ورکنگ سے انہوں نے یہ پروگرام جو ہے وہ لیڈ کیا. اور یہ چائنا کے ساتھ اس کا فیصلہ ہوا. چائنیز بیسیکلی ٹیکنالوجی کے میدان میں تب اتنے ایڈوانس نہیں تھے، بس وہ مینوفیکچرنگ کے حوالے سے خاصی اپنی شہرت رکھتے تھے چائنیز، کہ کوئی بھی چیز ان کو دے دی جائے وہ اس کی کاپی تیار کر کے دے دیتے تھے. باقی سارا کام اس کی آرکیٹیکچر ڈیزائن جو ہے اس کا بنانا، اور اس حوالے سے تاکہ ایسا آرکیٹیکچر ڈیزائن اس کا بنانا تھا تاکہ وہ اس کو وقت کے ساتھ ساتھ موڈیفائی کیا جا سکے. اسی لیے اس کو بلاک سسٹم کے تحت اس کو بنانے کا فیصلہ کیا گیا. اور چائنیز ایک ٹائم آیا تھا اس میں کہ چائنیز ہمت ہار کے بیٹھ گئے تھے، اپنا کام ادھورا چھوڑ کے کامرا ایئر بیس سے چلے گئے تھے. پھر شاہد لطیف صاحب نے ان کو بلا کے ان کو بڑے اچھے طریقے سے اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا، اور ان کو کہا کہ ہم نے یہ طیارہ ہر حال میں مینوفیکچر کرنا ہے، اس کا پروٹوٹائپ بنا کے اپنی ایئر فورس کے حوالے کرنا ہے، آپ کے ساتھ مکمل کوآپریٹ کیا جائے گا، آپ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں. پھر چائنیز نے ہمت باندھی اور بالآخر اس پہ کام شروع کر دیا گیا. کامرا ایئر بیس میں اس کے پروٹوٹائپ کی تیاری کا پہلے مرحلے میں بہت ساری مشکلات پیش آئیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ہر مشکل کا مقابلہ کیا. اس کے فنڈز کے بھی بڑے ایشو تھے. شاہد لطیف صاحب اپنے ایک انٹرویو میں پچھلے دنوں بتا رہے تھے کہ اس وقت کا جو ہے پریزیڈنٹ ہے صدر زرداری جو تھے، انہوں نے مجھے بلا کے ایک بات کہی تھی کہ آپ F-17 تھنڈر کے پروگرام کو رول بیک کر دیں. اگر یہ کام آپ کر دیتے ہیں تو میں آپ کو ایئر چیف بھی بنانے کے لیے تیار ہوں، اور آپ کے اوپر جتنے فنڈز ہیں، آپ جو فنڈز کہیں گے ایئر فورس کے لیے میں وہ الاؤ کر دوں گا. لیکن وہ اللہ کا بندہ جو ہے شاہد لطیف صاحب، انہوں نے یکسر انکار کر دیا. انہوں نے ایئر چیف بننے کی بجائے انہوں نے کہا کہ میں یہ کسی قیمت نہیں کر سکتا، کیونکہ پاکستان ایئر فورس جو ہے اس کے لیے یہ موت کا مقام ہے کہ اگر ہم اپنا طیارہ نہ بنا سکیں پھر تو ہمیں محتاجی ہی رہے گی امریکہ کی طرح، جیسے وہ کسی بھی وقت اپنا F-16 روک لیے تھے. لہٰذا ہمیں اس میدان میں خود کفالت پیدا کرنی ہے، اور پھر انہوں نے وہ یہ کر کے دکھایا. اس وقت ناظرین ہمیں ایک ایسے طیارے کی ضرورت تھی جو کہ پاکستان ایئر فورس کی بیک بون کی حیثیت اختیار کرے، اور F-16 کا چونکہ اس خطے میں اور ہمارے پاکستان ایئر فورس میں اس کا کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اس کے پارٹس کے حوالے سے بھی پابندیاں تھیں اور اس کی مینٹیننس کے حوالے سے بھی خاصی پابندیاں تھیں. ہمیں اسی لیے خود انحصاری کی طرف جانا تھا، اور ہم نے F-17 اپنے خطے، اپنے جو اپنے ہمسایہ کی ہر وقت کی جو ہے جنگی حکمت عملی، اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنے حساب سے پاکستان کے ضروریات کے مطابق ہم نے اس کو ڈیزائن کروایا. اور ہمیں چونکہ ایسا طیارہ چاہیے تھا جو ہماری تمام ضروریات کو پورا کر سکتے ہو، اسی لیے ہم نے پاکستان ایئر فورس نے اپنے حساب سے یہ طیارہ ڈیزائن کروایا، اور اس کو وقت کے ساتھ ساتھ جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس کرنے کا بھی پلان کیا، اور بلاک وائز اس کو بنایا. اور لہٰذا جو انڈین بھارتی
जो मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा चल रहा है कि अगर JF-17 थंडर इतना ही अच्छा था तो चाइना एयरफोर्स क्यों नहीं इस्तेमाल कर रही, तो इसका नाजरीन पहला जवाब वो ये है कि ये पाकिस्तान एयरफोर्स की ज़रूरियात के मुताबिक बनाया गया, ना कि ये चाइनीज़ एयरफोर्स की ज़रूरियात के मुताबिक बनाया गया है। चाइना के साथ जो है ज़्यादा वेट वाले तैयारे भी हैं, मीडियम वेट वाले भी हैं, लो वेट वाले भी हैं, लिहाजा उन्होंने अपनी ज़रूरियात के मुताबिक उनके पास काफ़ी सारे तैयारे ऑलरेडी मौजूद हैं। ये हमारी ज़रूरत थी, हमने अपने हिसाब से अपनी जंगी हिकमत अमली के हिसाब से पाकिस्तान एयरफोर्स को जिस तरह की रिक्वायरमेंट्स थी उस हवाले से हमने डिज़ाइन किया। लिहाजा हमने चाइना को बेचने के लिए तो ये लिया नहीं था, हमने तो अपनी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए ये बनाया था। लिहाजा उनके प्रोपेगेंडे का पहला जवाब तो ये है कि हमारी ज़रूरत के ऐन मुताबिक बना हुआ है, ना कि चाइना की ज़रूरत के मुताबिक बना हुआ है। इसकी मिसाल मैं एक दूसरे तरीके से भी देना चाहता हूँ कि अमेरिका के पास F-35 तैयारा है, वो अपने नेटो इत्तेहाद को इसी को ख़रीदने पे हमेशा ज़ोर देता रहता है, लेकिन वो इसकी कास्ट इतनी ज़्यादा है, वो महंगा ज़्यादा है, और उसके जो नेटो इत्तेहादी ममालिक हैं उनमें से अक्सरियत जो है वो उसको ख़रीदने से गुरेज आएँ। तो क्या इसका मतलब ये है कि F-35 तैयारा जो है वो बेकार है, वो अपनी सलाहियतों में कम है, इसलिए वो नेटो ममालिक उसको ख़रीदने से गुरेज़ हैं? ये दूसरा जवाब है इंडियन मीडिया के ऊपर चलने वाले प्रोपेगेंडे का। इसी तरह इसकी दूसरी एग्जांपल आपके सामने रखता हूं कि रशिया का बना हुआ तैयारा Su-30 जो है वो इंडिया के पास 270 की तादाद में मौजूद है, लेकिन उसी का दोस्त इसराइल जो है वो Su-30 इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करता। तो क्या Su-30 एक बेकार तैयारा है जो जिस तरह के इसको JF-17 के हवाले से इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है? ये उसकी तीसरा जवाब है इंडियन के लिए और इंडियन मीडिया पे चलने वाले उस प्रोपेगेंडा के हवाले से। मैं इसके और भी हज़ारों जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि इंडियन प्रोपेगेंडे का मकसद जो है वो सिर्फ और सिर्फ शैतानियत पे मबनी है। मैंने तो वीलॉग बनाने का मकसद आपके सामने पहले ही अर्ज कर दिया है कि हमारे किसी मुहिब वतन पाकिस्तानी के जहन में ये क्वेश्चन आइंदा पैदा ना हो, लेकिन हाँ अगर वीडियोस देख के इंडियन प्रोपेगेंडा देख के किसी के जहन में पैदा हो जाए तो आपके सामने मैंने उसके 3 जवाब दे दिए हैं। आप इन जवाबों को इस वीलॉग को सुनने के बाद आप उस मीडिया के प्रोपेगेंडा का पुरअसर जवाब दे सकते हैं और इस काबिल हो जाएंगे इंशाअल्लाह कि आप हर पाकिस्तानी जो है उस प्रोपेगेंडा के जवाब देने के काबिल हो जाएगा। ये था मेरा इस वीलॉग के बनाने का मकसद। नाजरीन, JF-17 थंडर एक लाइट वेट तैयारा होने की वजह से हमारी जंगी हिकमत अमली के ऐन मुताबिक है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी ज़रूरियात के ऐन मुताबिक इसको डिज़ाइन किया है, लिहाजा हमारे लिए ये काबिल फ़ख्र है। और तैयारा तो बेसिकली वो होता है जो जंगी मैदान में अपना लोहा मनवाए, और JF-17 थंडर ने अपना लोहा मनवाया है। 27 फरवरी को दिन की रोशनी में तमाम दुनिया के मीडिया ने F-17 थंडर की जो है डॉग फाइट देखी और उसने Su-30 और इसके जो इंडियन फाइटर आए थे अभिनंदन वगैरह उनको गिरा, MiG-21 थे और MiG-29 आए थे, उनका मुकाबला किया और दिन की रोशनी में उनको गिराया, उनको लॉक किया, उन पे मिसाइल फायर किए और एक तैयारा पाकिस्तान की तरफ गिरा, एक इंडिया वाली साइड पे जिसका रैकेज गिर गया। लिहाजा मेरा कहने का मकसद ये है कि तैयारा वो होता है जो जंग के मैदान में अपना लोहा मनवाए। JF-17 थंडर ने अपना लोहा मनवा लिया है और आपको पता है कि जिस दिन 27 फरवरी वाले दिन इस मार्के में कामयाबी के झंडे इसने गाड़े थे, उसी दिन इसके शेयर्स की तादाद जो है वो 3 गुना बढ़ गई थी और इसमें हैरत अंगेज़ तौर पे इजाफा हुआ था। और अभी जो हम इसका ब्लॉक 3 बनाने जा रहे हैं, इसका प्रोटोटाइप इंशाल्लाह अगस्त सितंबर तक पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले कर दिया जाएगा, जो कि जदीद तरीन हैरत अंगेज़ टेक्नोलॉजी के साथ वो जब मंजर आम पे आएगा तो इंडिया का ये ख्वाब चकनाचूर हो जाएगा कि अगर राफेल तैयारे होते तो हम इसका रिज़ल्ट कुछ और होता। आप राफेल से भी जदीद तैयारे लेके आ जाएं, असल में लड़ना तो ईमान के उस जज्बे ने होता है और उसके अंदर बैठे हुए पायलट ने जो कॉकपिट पे अंदर बैठकर जिसने ऑपरेट करना होता है, उसकी ट्रेनिंग, उसकी महारत, उसने लड़ना होता है। तो वो ट्रेनिंग जो है वो तो प्रोफेशनल ट्रेनिंग आपके पायलट्स की तो है नहीं है। तो आप जितना मर्जी प्रोपेगेंडा अपने मीडिया पे बैठ के JF-17 थंडर के हवाले से करते रहें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
دنیا جو ہے جب روشنی ہوتی ہے، دن چڑھتا ہے تو دنیا دیکھ لیتی ہے۔ انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل بہت فیوچر ہے، اس کا بہت برائٹ فیوچر ہے انشاءاللہ، تا قیامت اس نے رہنا ہے۔ اور اس نے نئی نئی ٹیکنالوجیز میں جب ترقی کرنی ہے تو دنیا نے حیرت میں آنا ہے کہ یہ قوم ایک بالکل جو ہے کرپٹ لیڈران ہم نے اس کے اوپر وارد کیے تھے، اور ان کی تمام تر انویسٹمنٹ جب ضائع ہوگی اور دنیا کو حیرت تو ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل بہت روشن ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔